موجود ہیں بہشت امید کلثوم قبرستان MM ولی مونگا میں، جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پر پوسٹر اور بینر لگا ہوا ہے کہ مجالس ایام فاطمہ۔ آخر اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہم جانیں گے مولانا شمس تبریز جھارکھنڈ مقیم محل لکھنؤ سے، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ شمس بھائی آخری وجہ کیا ہے کہ جو جگہ جگہ پر بینر اور پوسٹر لگا ہوا ہے مجالس ایام فاطمی، اس کا مقصد اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے پہلی وجہ جو ہمارے علماء نے بھی اور ہمارے بزرگوں نے بھی ہم تک پہنچائی ہے، وہ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ شہزادی کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو مسلمانوں کے نبی کی بیٹی اور معصومہ اور صدیقہ تھیں، رسول خدا کی اس دنیا سے جانے کے بعد شہزادی کونین سب سے بڑا رسول خدا پہ ہی ظلم ہوا کہ انہی کی صدیقہ بیٹی کو جھوٹا بنایا گیا، وہ بھی بھرے ہوئے دربار میں، جبکہ شہزادی دربار میں گئی تھی تاکہ نبی نے جو غدیر میں مولا علی کو خلیفہ بنایا تھا، اسی حق کے مطالبے کے لیے شہزادی کونین دربار میں گئی تھی تاکہ علی کے حق علی کو مل جائے۔ لیکن شہزادی کے ساتھ جو ظلم ہوا اور شہزادی کو دربار میں شہزادی کی وہ تحریر پھاڑ دی گئی جس میں رسول خدا نے وہ فدق شہزادی کے نام لکھا تھا، وہ فدق ایک باغ ہے، وہ باغ شہزادی کونین کے نام تھا، وہ تحریر پھاڑ دی گئی، دربار میں ظلم کیا گیا، پھر اس کے بعد گھر کے دروازے میں آگ لگائی گئی، گھر جلا دیا گیا، اور بطن اقدس میں ان کے فرزند جن کا اللہ پیغمبر اسلام نے خود نام رکھا تھا محسن، ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ لیکن 1400 سال ہو گئے، آج تک زمانے میں یزید کو تو پہ لعنت کرنے والے اور یزید کی برائیاں کرنے والے زمانے میں عام ہوئے، لیکن وہ قاتل آج تک عام نہ ہو سکے کہ جنہوں نے نبی کی بیٹی پہ ظلم کیا تھا۔ ایام عزائے فاطمیہ سلام اللہ علیہ میں ایک تو دیکھیے ہم شیعہ حضرات ہیں اور ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم شہزادی کونین کے غم میں شریک ہوتے ہیں، لیکن شریک ہونے کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ شہزادی کونین کا قاتل ویسے ہی عام ہو جائے کہ جیسے امام حسین علیہ السلام کا قاتل عام ہے، اور انشاءاللہ یہ رفتہ رفتہ لوگوں کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ میڈیا والے آپ کے ذریعے سے یا دوسرے لوگوں کے ذریعے سے لوگ پہچان رہے ہیں کہ آخر بنت رسول یعنی نبی کی بیٹی کس نے قتل کیا اور کس نے ظلم کیا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ نبی کی بیٹی کو شہید کیا گیا، لیکن ابھی بھی 57 ملک سے موجود مسلمانوں کا ملک ہے، لیکن ابھی بھی جنت البقیع ایسی ویران ہے، لیکن کوئی بھی ملک اس پر آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ اصل میں دیکھیے، آپ جو بعد پیغمبر اسلام غلط خلافت یعنی غلط حکومت شروع ہوئی، اس غلط حکومت کا آج بھی سلسلہ ویسے ہی سعودی میں چلتا چلا آ رہا ہے، یعنی وہی جو بعد نبی جو غلط حکومت بیٹھی تھی، وہی خلیفاؤں والا سسٹم وہ آج بھی عرب کے ماحول میں چل رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہی بغض جو مولا علی سے اس زمانے کے خلیفاؤں کو تھا اور جناب سیدہ سے تھا، وہی بغض آج کے خلیفاؤں کو جناب سیدہ سے، لہٰذا وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ کوئی شیعہ شہزادی کی قبر پہ آئے، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ شہزادی کی قبر آباد رہے، چونکہ ان کے دلوں میں وہی بغض بھرا ہوا جو کل کے خلیفاؤں میں بھرا تھا۔ تو آپ کی مانگ ہندوستان کی حکومت اور سعودی حکومت سے آپ کی کیا مانگ ہے جنت البقیع کو لے کر؟ جنت البقیع کو لے کر کے ہم جس قریبی اور جس گاؤں اور کہیں بھی علی کا چاہنے والا رہتا ہے اور شہزادی کا ماننے والا رہتا ہے، اس کی تمنا یہ ہے کہ جیسے ہم کربلا معلیٰ زیارت کو جاتے ہیں، جیسے ہم مشہد مقدس جاتے ہیں، سامرا جاتے ہیں، کاظمین جاتے ہیں، ویسے ہی ہماری خواہش ہے کہ شہزادی کا روضہ تعمیر ہو جائے اور ہمارے لیے وہ اسباب فراہم ہو کہ جب ہم زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں ویسے ہی مدینہ منورہ بھی جائیں، قبر رسول کی زیارت کریں، بنت رسول کی زیارت کریں، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی بھی وہاں قبریں ہیں، 4 معصوموں کی قبریں، ان کی زیارت کریں۔ صحیح، اس سے بڑی کوئی اور تمنا ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے یہ اسباب فراہم ہو، اور اگر ہماری حکومت یہ اسباب فراہم کر دے تو ہم تو ویسے بھی ہماری قوم شکر گزار ہوتی ہے حکومت کی، اور زیادہ ہو جائے گی۔ جناب، جس طریقے سے جگہ جگہ پر مجالس ایام فاطمی برپا ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں لوگ پھر سے یہ بول رہے ہیں کہ ابھی تو محرم گیا ہے، آخر پھر کیسا یہ جلوس نکل رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو آپ کیا پیغام، کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ ہم یہی بتانا چاہیں گے مسلمانوں کو کہ مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے کہ رسول کے نواسے امام حسین کا قاتل کون ہے۔ انہی مسلمانوں سے کہ جو امام حسین کا غم مناتے ہیں اور امام حسین کا محرم مناتے ہیں، ان سے میرا کہنا ہے کہ پہلے جناب فاطمہ ہے رسول کی بیٹی ہے یا پہلے حسین؟ تو ہر مسلمان کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ یہ جانے کہ رسول کی بیٹی کا قاتل کون،
اور یہ جانے مسلمان کے رسول کی بیٹی کو کس نے ستایا؟ اس لیے کہ ہر مسلمان عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج ادا کرتا ہے، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن رسول نے یہ فرمایا کہ اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک سیدہ راضی نہیں ہوگی۔ رسول نے فرمایا جناب زہرا سے کہ اے زہرا، اللہ اسی سے راضی ہوگا جس سے تم راضی ہو۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جناب زہرا کو راضی کرے، یہ جاننے کی کوشش کرے کہ جناب زہرا کو کن لوگوں نے ستایا اور کن لوگوں نے قتل کیا اور کن لوگوں نے ان پر ظلم ڈھایا اور کن لوگوں نے ان کا حق دینے سے انکار کیا اور کن لوگوں کو دربار میں رسول کی بیٹی کو جھٹلایا۔ اور افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو رہبر بھی مانا جاتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی تو مسلم عوام کی نہیں ہے، بڑی غلطی علماء کی ہے کہ جو علماء یہ بتاتے ہیں کہ سیو کے وہاں پھونک کے دیا جاتا ہے، ان کے وہاں مت جانا، جو علماء یہ بتاتے ہیں کہ یہ سیاہ جو ہے یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا لوگوں نے؟ وہ یہ کیوں نہیں بتاتے؟ دوسری چیز، مسلم عوام کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور خطیب الایمان بہت بڑے خطیب گزرے ہیں طاہر زرولی علی اللہ مقامہ، وہ کہا کرتے تھے، میں آج کے مناسبت سے کہہ رہا ہوں ان کے جملے کو، کہ 50 روپے کا سیب خریدیں گے تو چاروں طرف سے دیکھ کے خریدیں گے کہ اچھا ہے کہ نہیں۔ اور آپ نے دین مولوی سے آنکھ بند کر کے لے لیا، جو مولوی نے کہہ دیا وہ مان لیا۔ ارے بھیا، آپ پڑھے لکھے ہیں، نوجوان ہیں، تحقیق کریں کہ مولوی نے جو کہا ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، اس کو قرآن سے ملائے، حدیث سے ملائے۔ یہ ہر مسلمان کی کوشش ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے اور مسلمان جنت میں جانا چاہتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ بغیر جناب فاطمہ زہرا کو راضی کیے ہوئے مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب جہنم جانا طے کر لیا ہے تو وہ بات الگ ہے، میں ان سے کوئی گزارش نہیں ہوئی۔